پونے 4 برس کے اقتدار میں ہی تحریک انصاف نامی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی فخریہ پیشکش ایسا کمبل بن گئی جس سے اسٹیبلشمنٹ تو جان چھڑانا چاہ رہی ہے لیکن کمبل جان نہیں چھوڑ رہا۔ حالانکہ 9 مئی کے بعد سے پی ٹی آئی کی کمبل کٹائی بھی لگاتار جاری ہے۔ الادین اندر ہے اور چراغ باہر، اور وہ بھی بجھا بجھا سا۔ فی الحال اس پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی چھاپ ہے، مگر پاکستان میں وقت اور چھاپ بدلتے دیر کہاں لگتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار وسعت اللہ خان نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سیاست میں آدھا کام سیاستدان کی عام آدمی سے رابطے کی صلاحیت اور محنت کرتی ہے، اور باقی کام اس پر لگی چھاپ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی سیاستدان دائیں بازو کا ہے کہ بائیں بازو کا، دبنگ ہے کہ موقع پرست، وعدہ نبھانے والا ہے یا وعدہ فراموش، عوامی طاقت پر کامل یقین رکھتا ہے یا چور دروازے کو بھی جائز سمجھتا ہے، وقت آنے پر وفاداروں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے یا ترغیب اور تحریص اور دباؤ کے سبب ان کی بلی چڑھانے میں آر محسوس نہیں کرتا، اپنی بات پر اڑ جاتا ہے یا حالات و ذاتی اور بقائی فائدہ دیکھ کے رنگ بدل لیتا ہے، سیدھی بات کرتا ہے یا خود کو ہر بار درست ثابت کرنے کے لیے ہر دھرمی کی جلیبی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وسعت اللہ خان کے مطابق سچائی کچھ بھی ہو مگر چھاپ اکثر سچائی کو دبا لیتی ہے۔ مثلا جماعت اسلامی لاکھ کہتی رہے کہ اس کے ارکان دیگر جماعتوں کی نسبت زیادہ منظم، ایماندار، متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر جب جماعت کے سیاسی کردار کی بات ہوتی ہے تو عموماً یہ سننے کو ملتا ہے کہ ارے چھوڑیے صاحب، وہ تو ہر اہم دوراہے پر عسکری اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ثابت ہوئی ہے۔ جمیعت العلماء اسلام فضل الرحمان کے والد محترم مفتی محمود کی سیاست بے شک اصولی رہی ہوگی۔ خود فضل الرحمان نے بھی اپنی جوانی میں ماشاء اللہ مخالف ایم آر ڈی جیسی جمہوریت پسند تحریکوں کا ساتھ دیا ہوگا، مگر آج مولانا کی تصویر یوں ہے کہ وہ عملی سیاست کے ماہر کھلاڑی ہیں، اعصابی تناؤ سے دور ہیں، اسی لیے بیک وقت 5 گیندیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور کبھی گرنے نہیں دیتے۔ لفافہ دیکھ کے خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں، کسی بھی فائدہ مند سودے بازی میں اپنے قریبی عزیز و اقارب کو بھی برابر کا حصہ دار بناتے ہیں، شکار اور شکاری کے ساتھ بیک وقت دوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، اور بوقت ضرورت وفاداری اور سہولت برقرار رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے بھی کام آ جاتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی جب تک نیشنل عوامی پارٹی نیب تھی تب تک بائیں بازو کی ایک سرکردہ قوم پرست جماعت کہلاتی تھی، مگر جدید اے این پی ایک ایسی خاندانی جاگیر ہے جو عملیت پسند سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ اس میں اگر کوئی نظریاتی مخلوق پائی جاتی ہے تو وہ اس کے پرانے سیاسی کارکن ہی ہیں۔ اگر پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے مخاصمت نہیں تو دشمنی بھی نہیں۔ پہلے وہ قومیتی مفاد کی حامی تھیں، اب وسیع تر قومی مفاد کی حامی ہیں۔ خان عبد الولی خان کی زندگی تک اس کی جڑیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے خاصے بڑے رقبے میں پھیلی ہوئی تھیں، اب اس کے زیادہ تر اثرات ولی باغ سے پشاور تک ہیں، گویا یہ اپنی ہی عظمت رفتہ کی نشانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب عوامی سطح پر متعارف کروائی گئی تو اسے عسکری اسٹیبلشمنٹ کی تازہ فخریہ پیشکش اور ملکی مسائل کے حل اور سیاسی گند کی صفائی کرنے والا الادین ٹائپ چراغ بتایا گیا، مگر پونے 4 برس کے اقتدار میں ہی یہ فخریہ پیشکش ایسا کمبل بن گئی جس سے اسٹیبلشمنٹ تو جان چھڑانا چاہ رہی ہے لیکن کمبل جان نہیں چھوڑ رہا۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی وجود میں آئی تو وہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے خلاف اینٹی اسٹیٹس کو جماعت کا رنگ لیے ابھری۔ اس سانچے میں پارٹی ورکرز کو بھی ڈھالا گیا۔ یہ جماعت پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا تاثر برقرار رکھنے میں کامیاب رہی، مگر مشرف کے این آر او کو قبول کرنے کے بعد ایک نئی چھاپ چپکنی شروع ہو گئی کہ وہ والی پیپلز پارٹی عوامی امنگوں کی ترجمان تھی۔ یہ والی پیپلز پارٹی نہ بائیں کی رہی اور نہ دائیں بازو کی، بلکہ دھنیے کا شربت پی ہوئی ایک ہومیوپیتھک جماعت ہے۔ اس کی قیادت ذاتی اسٹیٹس کو کا تحفظ کرنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے۔ علامتی طور پر ملک گیر مگر عملاً صوبائی ہے۔ جب تشکیل پائی تھی تو ڈرائنگ روم کی سیاست کو سڑک پر کھینچ لائی تھی، 55 برس بعد وہ سیاست کو دوبارہ ڈرائنگ روم میں لے گئی ہے، اور عام آدمی جو پہلے لیڈر کے بنگلے میں پاؤں پسارے بیٹھا رہتا تھا اب گیٹ کے باہر بٹھایا جاتا ہے۔ جو قربانیوں کا پارٹی سرمایہ تھا وہ بھی 2008 تک کھلا کرا لیا گیا۔
अब अवाम को कुछ नया देने को नहीं बचा। मुस्लिम लीग नवाज आगाज से ही एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके अक्सरियती शेयर्स एक ही खानदान के पास हैं। इब्तिदा में यह भी असली मुस्लिम लीग की एक फ्रेंचाइज थी, मगर इसने दीगर लीगी धड़ों के बरक्स रफ्ता रफ्ता पंजाब की हद तक आम आदमी को मुतवज्जो करके एक मकबूल जमात बनने में कामयाबी हासिल की। शुरू में इस पर ज़िया नवाजी का स्टिकर लगा हुआ था और इसे पीपल्स पार्टी को वक्ता डालने के लिए तैयार किया गया था, मगर तीसरी बार इख्तिदार से महरूमी के बाद इसकी क़यादत ने कुछ अरसे के लिए ची गवेरा और मंडेला बनने की कोशिश की, लेकिन अब दोबारा इस मिसरे की कायल हो गई है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सियासत में अगर रहना है तो जिए जर्नल कहना है। पाकिस्तान में पिछले 40 वर्ष में कई मद्दो जज़र आए, मगर कोई तूफान भी नूनी खानदान का अंदरूनी इत्तेहाद ना तोड़ सका। पार्टी स्ट्रक्चर बहुत सादा और निज़ाम शमसी के उसूल पर उस्तवार है। एक सूरज और इसके गिर्द घूमते गुजरांवाला के मरीख, सरगोदा के अतार, सियालकोट के प्लूटो, गुजरात के नेपच्यून, फैसलाबाद के जुहल और लाहौर के ज़हरा वगैरह वगैरह। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो सियासतदान और जमातें आज भी वफाक परस्त हैं, उनका किरदार स्टेपनी का रहा है। जब और जहां जिस गाड़ी के लिए जरूरत पड़ी बारियात दस्तयाब हो गए। MQM का भी कुछ ऐसा ही अहवाल है। मज़कूरा तमाम जमातें दरअसल सियासी कबाइल हैं। जब तक ये कबाइल खुद को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक एक ऐसी सियासी जमात के जिस्म में नहीं ढालते जिसमें नया खून मुसलसल बनता और गर्दिश में रहना चाहिए, तब तक ये कबाइल तरह तरह की मुतअद्दी बीमारियों का शिकार रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट इनकी इसी दिलजमी से अयादत और इलाज करती रहेगी। ऐसे में इलेक्शन सिवाय एक ला हासिल वर्जिश के कुछ नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।